اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے اور اپنی بات رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگان دین، سامعین کرام اور رفیقان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مسلمان بنایا، اور مزید شکر اس بات پر کہ جب میں نے اپنی ہوش کی آنکھیں کھولی تو خود کو اللہ کے فضل و کرم سے علمی گھرانے میں پایا۔ میرے والد محترم کا نام مفتی اعجاز احمد قاسمی ہے، جو کہ 35 سالوں سے مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ مدھوبنی میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور قضاء و افتاء کے امور بھی انہی سے متعلق ہے۔ میں نے شروع کے 2 سال اپنے گاؤں کے ایک اسکول آئیڈیل انگلش اکیڈمی میں عصری تعلیم حاصل کی، لیکن اتنا تو طے تھا کہ مجھے دینی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے، تو میرے والد محترم نے میرا مظفر پور کے ایک مدرسہ ادارہ ترتیل القرآن میں داخلہ کروا دیا۔ جب کوئی بچہ اپنے والدین سے دور پہلی مرتبہ کسی مدرسے میں جاتا ہے تو وہ کتنا مغموم اور خود کو کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے، یہ ہم میں سے بہت سے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ وہاں شروع میں ہر وقت میری آنکھیں اشکوں سے لبریز ہوا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اللہ رب العزت کے احسانات، والدین اور اساتذہ کرام، خصوصاً وہاں کے محتمم حضرت مولانا مشیر الحق صاحب کی شفقت و نصیحت کی بدولت، جو کہ بارہا یہ شعر کہا کرتے تھے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ لہٰذا میری طبیعت وہاں لگنے لگی، اور اسی چمن میں رہ کر میں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد میں نے مدرسہ مدینہ العلوم چکزورہ دربھنگہ میں دور کیا، جہاں کے اساتذہ نے مجھ پر محنت کر کے میرے قرآن کریم کی یادداشت کو پختہ کیا۔ میں وہاں بھی دارالقامہ میں رہا، اور میں نے اپنی پہلی مکمل تراویح وہیں پڑھائی۔ قرآن کریم کو اچھی طرح حفظ کرنے اور دور کرنے کے بعد طالب علم پر ایک چیلنج آتا ہے کہ آگے کیا؟ وہ آگے دینی تعلیم ہی حاصل کریں گے یا عصری تعلیم کی طرف بھی رخ کریں گے؟ چونکہ مدرسہ کے اکثر طلبہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، وہ اسکولوں کے ظاہری رنگ و روپ اور چمک دمک پر رشک کرنے لگتے ہیں، اور پہلے ہی یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ وہ کب یہاں سے نکل کر وہاں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے حافظ بننے کے بعد عالم بننے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10% ہے۔ لیکن شکر ہے میرے والد محترم کا کہ جنہوں نے مجھے اس کشمکش میں مبتلا ہونے نہیں دیا، اور مجھ سے فرمایا قرآن حفظ کر لینے کے بعد اس کا سمجھنا بھی ازحد ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور وہ سچ میں غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا پھر میں نے عزم مصمم کر لیا کہ مجھے دینی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے۔ اب ایک اچھے مدرسے کی تلاش تھی جہاں میں تعلیم حاصل کر پاتا، اور ایسے اساتذہ کی ضرورت تھی جو میری صلاحیت کو نکھار سکیں۔ اور المیہ یہ تھا کہ میرا دل دربھنگہ شہر کو چھوڑ کر کہیں جانے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ ہاسٹل میں ایک عرصے تک رہنے کے بعد دل اوب چکا تھا، اور اس شہر میں عالمیت کی معیاری تعلیم کا کوئی قابل ذکر ادارہ میری تلاش و جستجو کے دائرے میں نہ آ سکا۔ اسی درمیان موجے تلاطم میں تھپیرے کھاتے ہوئے میری امنگوں سے لبریز دل کو امیدوں کا ایک ساحل نظر آیا، جہاں کھڑے میرے ایک ساتھی نے مجھے اس دبستان علم و فن سے یہ کہتے ہوئے باخبر کیا کہ حضرت مولانا و مفتی آفتاب عالم غازی صاحب نے عالمیت کا 5 سالہ ادارہ کھولا ہے، جو کہ حافظ اور میٹرک پاس مخصوص 10 بچوں کے لیے ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ میں پہلے بھی ان کا نام سنا کرتا تھا اور ان کی صلاحیتوں سے روبرو تھا۔ پھر میں نے گھر آ کر اپنے والد محترم کو خبر دی تو انہوں نے بات کر کے میرا داخلہ یہاں کروا دیا، اور بحمداللہ یہ فیصلہ بہت ہی کارگر ثابت ہوا۔ یہاں میں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی اور سلیقہ حیات بھی سیکھا کہ ایک طالب علم کی زندگی اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں کی کئی خصوصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ اساتذہ کی نگاہ ہر بچے پر فردن ہوتی تھی، جسے سبق سمجھ نہیں آتا تھا اس کو دوبارہ سبق سمجھایا جاتا تھا۔ تمام بچے عبارت پڑھتے تھے اور اس سے متعلق سوالات بھی کیا کرتے تھے، جن کے جوابات استاذ محترم بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دیا کرتے تھے، اور شروع ہی سے محترم ناظم صاحب نے ایسے بہترین اور مخلص اساتذہ فراہم کیے جو میرے لیے ہر میدان میں مشعل راہ ثابت ہوئے۔ اولاً تو میں شکر گزار ہوں استاذ محترم حضرت مولانا و مفتی آفتاب عالم غازی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے چمن تیار کیا اور ہمیں مقصد زندگی اور تعلیم کی اہمیت سمجھائی، اور ہمیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کے راستے پر چلایا، اور فہم و فراست کی وہ فن سکھائے جو زندگی میں ہمیشہ کام آنے والے ہیں۔ پھر میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا افضل حسین قاسمی صاحب کا کہ جنہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہماری بنیاد کو مضبوط کیا۔ پھر میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا توحید صاحب کا، حضرت مولانا ذکاء اللہ صاحب کا اور حضرت مولانا فیضان صاحب کا۔ ان سبوں نے میری علمی تشنگی بجھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا،
اور خاص طور پر میں ممنون مشکور ہوں استاد محترم حضرت مولانا و مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی کا کہ جن کے احسانات سے میری گردن جھکی ہوئی ہے. میرے اندر جو کچھ علم ہے اس کا اکثر حصہ انہی کی بدولت ہے. سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہمیشہ ہم لوگوں کو سنوارنے اور تعلیم دینے میں لگے رہے. ہم نے ان کو والد کی طرح مشفق و ہمدرد پایا. ان کے پڑھانے کا انداز بہت انوکھا اور نرالا تھا. زبان بہت آسان تھی. مشکل تعبیرات اور مشکل ترجمے سے اجتناب کر کے اس طرح پڑھایا کہ وہ ہمارے ذہن میں رچ بس جائے اور ہر کوئی سمجھ سکے. میں نے ہنسی کے وقت ان کو ہنساتے ہوئے پایا اور تلخی کے وقت تلخ پایا. میری زبان ساکت ہے کہ میں اپنے جملہ اساتذہ کرام اور والدین کا کس طرح شکر ادا کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ بیش بہا نعمت اور انمول تحفہ ہیں کہ جن کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اور اخیر میں اگر مگر سے بالکل اجتناب کرتے ہوئے اپنے تمام اساتذہ کرام اور منتظمین سے اپنی ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی کا طلبگار ہوں جو دوران تعلیم مجھ سے سرزد ہوئی. اور ساتھ ہی ان حضرات کی دعاؤں کا بھی طلبگار ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اپنی منزل مقصود کو پا سکوں. میں بھی بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ خدا تعالی ہمارے تمام اساتذہ کرام منتظمین اور اس ادارے کے محبین و معاونین کو اپنی شایع نشان جزا و بدلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور اس اداروں کو بھی اللہ تعالی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے. آمین. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ابھر کر سامنے ماضی کی جب تصویر آئے گی ابھر کر سامنے ماضی کی جب تصویر آئے گی مجھے اے ماہد علمی تیری یاد آ ہی جائے گی تیری یاد آ ہی جائے گی.